ہیلو اینڈ السلام علیکم. میرا نام اعزاز سید ہے اور عمر چیمہ کے ساتھ میں آپ سے محو گفتگو ہوں پروگرام ٹاک شاک میں. آج کی گفتگو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز بیانیے کے محاذ پر ناکام کیوں ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا کے میدان میں پے در پے ناکامیاں مسلم لیگ نون کا مقدر کیوں ہے. اس ساری کہانی کی جو بنیاد ہے وہ عمر چیمہ کے پاس ہے. عمر چیمہ سے بات کرتے ہیں کہ چیمہ صاحب کیا دیکھا آپ نے کہ کیوں سوشل میڈیا کے میدان میں مسلم لیگ نون پیچھے ہے؟ اعزاز، کہانی کی بنیاد تو میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ کہانی کی بنیاد ان کے پاس ہے جو کچھ نہیں کر رہے. ٹھیک. اب یہ ہے کہ جو ہے نا پی ایم ایل این کی اوور آل اپروچ یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں نہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ فیصلہ کریں گے. نہیں، لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ بتائیں کو فیصلہ کریں گے. اب جو ہے اتنا زیادہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، انفارمیشن کا فلو اتنا زیادہ ہے کہ یہ طے کرنا کہ کون سی بات ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے، یہ ایک عام آدمی کے بس کا بات نہیں ہے. ایون جو ہم جرنلسٹ ہیں جن کی ٹریننگ یہ ہوئی ہوتی ہے، ہم بھی بعض اوقات دھوکہ کھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب فیکٹس جو ہیں وہ مینیپولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. وہ کون کیا چلا رہا ہے، یعنی کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کو کیا سوٹ کر رہا ہے. جہاں تک پی ایم ایل این کی صورتحال ہے، ان کو اس چیز کا ابھی تک ادراک ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب دیکھیں نا کہ اس ٹائم پہ ایک اندازے کے مطابق کہ جو بچے 14 سال سے 34 سال کی اس عمر میں ہیں، ان کے 70% جو ہے وہ سوشل میڈیا سے خبر لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ادھر حالت یہ ہے کہ جو میں پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا، ان کے ایک سوشل میڈیا سیل کے ہیڈ ہیں عاطف رؤف. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، 6 ستمبر کی بات ہے. انہوں نے کیا جی کہ بھئی جو ہے کوئی جو ایسے لوگ جو کہ ہمارے ٹرینڈ بنانے میں ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہوں، یا جو آلریڈی ٹیم کا حصہ ہوں، وہ فلاں ٹرینڈ جو ہے اس کو پروموٹ کریں. اور وہ جو ٹرینڈ ہے وہ ان کا کامیاب نہیں ہو سکا. اچھا، اس کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ روزانہ کوئی نیا ٹرینڈ بناتے ہیں. ٹھیک. اچھا، ایک تو ان کے پارٹ میں سوشل میڈیا کا پرابلم ہے کہ جو ان کی ٹیم ہے وہ پتہ نہیں کیا کرتی ہے، ان کا کوئی ایک ڈسکنیکٹ پایا جاتا ہے. روزانہ نہیں عمر چیمہ صاحب، صبح دوپہر شام. ہاں، بعض اوقات صبح دوپہر شام ان کے ٹرینڈ بن رہے. بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ٹاپ 3 ٹرینڈ جو ہیں وہ نہیں کے چل رہے ایسے ہی. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک بات. تو اچھا، ایک تو یہ سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے اس کے اپنے مسائل ہیں. اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ جو ٹرینڈ ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی بیان بھی تو چاہیے. اب آپ سوشل میڈیا ٹیم جتنی بھی جاندار رکھ لیں اور آپ کا کوئی لیڈر بیان ہی نہ دے، ان کو یہی نہ آئیڈیا ہو کہ ہمارا بیانیہ ہے کیا، ہم نے کس ایشو پہ کیا سٹینڈ لینا ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس طرح کی بات ہو تو کوئی اپنے لیول پر وہ کتنے کو ٹرینڈ چلا لے گا، وہ بھی چیز نہیں ہوتی. اور اعزاز، ان کی جو ہے ایک سوشل میڈیا کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ کا آپ اندازہ لگا لیں کہ میاں نواز شریف ان کے سپریم لیڈر ہیں. ٹھیک ہے. ان کا اکاؤنٹ ابھی تک ویریفائی نہیں ہو رہا. اچھا. ٹویٹر اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہو رہا. اوہو. ٹھیک ہے. کچھ 4-5 دفعہ کوشش کر چکے ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ویریفائی ہو رہا. اور ان کے مقابلے میں عمران خان صاحب ہیں، وہ پاکستان کے جو تمام پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان میں سب سے زیادہ جس بندے کی فالوئنگ ہے اور جو اکاؤنٹ کی ویریفیکیشن وہ پہلے سے ہوئی ہے، سب سے زیادہ فالوئنگ بھی ان کی ہے. ایک تو ان کی ہے نا عمران خان کی، اور سارے ان کے جو پارٹی لیڈرز ہیں ان کی ہوئی ہے. ان کا اگر کوئی چیچوں کی ملیہ میں بھی پی ٹی آئی کا ایک سٹی چیپٹر ہے نا، ان کا اکاؤنٹ بھی ویریفائی ہے. اور ان کی جو بڑے لیڈر ہیں ان کے اکاؤنٹس ابھی تک ویریفائی نہیں ہے. ٹھیک. حتیٰ کہ جو حمزہ شہباز ہے وہ جب چیف منسٹر بنے تو ان کا اکاؤنٹ اس ٹائم ویریفائی ہوا. میرے خیال ہے جو وزیر اعلیٰ بننے میں حمزہ شہباز کو کوئی فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا اکاؤنٹ ویریفائی ہوا. ٹھیک ہے. عطاء اللہ تارڑ جو ہیں وہ جب وزیر بنے تو ان کا اکاؤنٹ ویریفائی ہوا. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے کرتا درتا میں آتے ہیں. عطاء اللہ تارڑ جو ہے وہ ایک، اور اکاؤنٹ ویریفیکیشن بھی ایک سٹیٹس سمبل بن گئی ہوئی ہے نا. سٹیٹس سمبل ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جس طرح فیک اکاؤنٹ بھی ہوتے ہیں، تو ایک عام آدمی کو نہیں آئیڈیا ہوتا. اگر ویریفائڈ ہو تو پھر تو وہ آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کر لے گا. ادروائز جو ہے کوئی پیروڈی اکاؤنٹ چل رہا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بڑی کنفیوژن ہوتی ہے. خرم دستگیر جو ہے یعنی کہ وہ بھی ریکویسٹ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا اکاؤنٹ نہیں ویریفائی ہو رہا. اب میرا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ویسے ہے، رانا ثناء اللہ جو ہے نا راجپوت سن آف راجپوت ہے، ان کا اکاؤنٹ ویریفائڈ ہے. یہ ویسے چیک کرنے کی بات ہے کہ ان کا بھی وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ہی شاید ہوا ہو. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نہیں، چیک کرنے والی یہ بات ہے کہ وہ اپنا اکاؤنٹ خود ہی چلا رہے ہیں یا کوئی اور چلا رہا ہے. نہیں، یعنی کہ وہ تو چلیں جس کے بھی چلا رہے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ویریفیکیشن کا
اب ہوتا کیا ہے، اور اگر ان کے کوئی سوشل میڈیا سے پی ایم ایل این کی بات کریں کہ بھائی ان کے تو چیچوں کی ملیاں کا بھی پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ جو ہے، عمران ٹائیگرز جو ہے اس کا بھی اکاؤنٹ ویریفائی ہے، پی ٹی آئی کراچی جو ہے اس کا بھی اکاؤنٹ ویریفائی ہے، وہ کوئی دادو میں بھی ہوگی پی ٹی آئی تو ادھر بھی کوئی ویریفائڈ ہوگا account۔ ناٹ اونلی ٹویٹر چیما صاحب، پی ٹی آئی کے جو فیس بک اکاؤنٹ ہے وہ بھی ویریفائڈ ہے. ویریفائڈ ہیں، ہاں ویریفائڈ ہیں، ٹھیک ہے، جی. یعنی کہ وہ ویریفائڈ اکاؤنٹ سے اتنی فیک نیوز چلا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے کچھ چلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک. اچھا، اگر ان سے بات کریں نا تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو یہ جو پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے، وہ کہتے ہیں جی کہ جو ہے نا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، جو پی ٹی آئی نے اپنے دور میں جو سب سے زیادہ کام کیا ان کے بقول، انہوں نے اپنے اکاؤنٹ ویریفائی کرائے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ جیسے ہوتے ہیں نا کہ وہ جو ہے وہ اسلحے کے لائسنس لے رہے ہوتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، کہ بعد میں جو ہے اسلحہ چلانا ہے، تو اسی طرح انہوں نے بقول ان کے انہوں نے اکاؤنٹ ویریفائی کرائے ہیں اور پی ٹی اے کے ذریعے کرائے ہیں۔ اب میری پی ٹی اے سے بات ہوئی، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے لوگوں سے، انہوں نے کہا جی کہ ہم جو سرکاری عہدیدار ہیں نا، مثلا جیسے کوئی وزیر ہے یا وزیر اعظم ہے یا کوئی ایم ڈی ہے، ہم اس کا اکاؤنٹ ویریفائی کراتے ہیں۔ یہ ویسے بعید نہیں ہے کہ انہوں نے ان کے بھی کوئی جو ہے سٹی چیپٹرز کے بھی کرا دیے ہوں، یہ کوئی بعید نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اوور آل سوشل میڈیا میں پینیٹریشن ہے، ٹھیک ہے، این ممکن ہے کہ ان کے کوئی لوگ ٹویٹر میں بھی ہوں، کمپنی میں بھی، یعنی کہ ان کے کوئی لوگ جو کام کرتے ہوں، ٹھیک ہے، اگر ڈائریکٹ نہیں ہوں گے تو انڈائریکٹ جو ہے ان کے جاننے والے فیس بک میں، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام تو پہ. جو پی ایم ایل این کا حال ہے وہ تو یہی ہے کہ جیسے وہ کسی اخبار کے دفتر میں جائیں اور آگے کوئی ریسیپشن پہ ان کو انٹر ہی نہ ہونے دے، یعنی کہ ان کا سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ سچویشن ہے کہ کوئی جان پہچان نہیں ہے۔ بلکہ میں نے عطاء اللہ تاڑ صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی لیٹ ویریفائی ہوا ہے جب آپ وزیر بنے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ اصل میں جو ہے پہلے ڈپٹی سیکرٹری جنرل تھا، اور جو ہے یعنی کہ ہم ان کو لیٹر بھی بھیجا کہ بھئی میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہوں تو کر دیں ویریفائڈ۔ وہ نا کوئی ویب سائٹ پہ دیکھنا چاہ رہے تھے، جو پی ایم ایل این کی ویب سائٹ ہے، کو پتہ نہیں اس میں کیا ٹیکنیکل ایشو آ رہا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ ٹویٹر ویریفائی نہیں کر رہا تھا، کہ ویب سائٹ میں بھی کوئی پرابلم تھا۔ نہیں تو وہ جو پی ایم ایل این کی ویب سائٹ ہے وہ بھی آؤٹ ڈیٹڈ قسم کی ویب سائٹ ہے نا، جہاں پر نئی انفارمیشن آتی نہیں، اگر آئے بھی تو بہت ہی اس طریقے کا ان کے وہ اعزاز، یعنی کہ یہی ہے نا، یعنی کہ یہی بات ہے کہ بھئی وہ بھی آپ کے سوشل میڈیا میں آ گئی نا ویب سائٹ، ٹھیک ہے، آپ کی ویب سائٹ بھی جو ہے اس طرح سے چل رہی ہے۔ میں ایک دن بلکہ ادھر دیکھ رہا تھا کہ ادھر یوتھ افیئر کا کون ہے ہیڈ، وہ پیج ہی خالی پڑا ہوا تھا۔ اچھا، جس پارٹی کا یوتھ افیئر کا پیج خالی پڑا ہو اور ملک کی جو ہے وہ کوئی 60-70% پاپولیشن جو ہے وہ جوانوں پر مشتمل ہو، تو آپ کو ووٹ کدھر سے ملے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہے یعنی کہ ان کا یہ مسئلہ جو ہے نا یہ بڑا گمبھیر ہے۔ میری عمر ایک یوتھ کا ایریا بھی ان کا ایکٹیو نہیں ہے، اور خواتین کا جو ایریا ہے وہ بھی بہت بڑا ایریا ہے۔ اب انہوں نے کچھ خواتین کو سامنے لے کے آئے ہیں، شزا خواجہ جو ہے ان کو یہاں پر یوتھ کے معاملات انہوں نے دیکھنے کے لیے کہا ہے، وہ ظاہر محنت تو کر رہی ہیں، یا مریم اورنگزیب ہیں وہ بھی محنت کر رہی ہیں، آپ لیکن مطمئن ہے نا یعنی کہ کام ٹھیک کر رہی ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کام سے اطمینان کا تعلق ہے رزلٹ سے، سیما صاحب، یہی بات ہے رزلٹ نا، جو ہے نا بڑے امپورٹنٹ ہے۔ یہی بات ہے نا، یعنی کہ مریم اورنگزیب جو ہیں ویسے تو وہ بڑی مستعد ہیں، یعنی کہ میرے خیال ہے کہ بڑا ان کا ایفیشینٹ رسپانس آتا ہے، یعنی اگر آپ ان کو واٹس ایپ کریں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو جواب ہی نہیں دیتے، وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ٹویٹ ری ٹویٹ کر رہے ہوں لیکن آپ ان کو ایک میسج کرتے ہیں جواب ہی نہیں آئے گا، وہ لگے گا کہ شاید پتہ نہیں یہ کب سے جو ہے واٹس ایپ بھی چھوڑ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ عملی طور پہ کیا کر رہے ہیں، تو ان کے اپنی پارٹی میں اس بارے میں بڑا سیریس کنسرن پایا جاتا ہے، اچھا، بہت سیریس۔ بلکہ میری ایک جو ہے نا ایک جیسے ہوتے ہیں نا کہ انتہائی اندر کے آدمی سے بات ہوئی، اس نے کہا جی کہ اگر عمران خان کو کوئی سیاسی نقصان ہوتا ہے تو اس میں ہمارے کریڈٹ پر کچھ نہیں ہوگا، وہ خود ہی ہے، وہ یعنی کہ اپنے آپ کو خود ہی نقصان پہنچائے گا، ایسے ہی، ہم نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا ابھی تک، یعنی کہ وہ اپنی اور ہم اس جماعت کی بات کر رہے ہیں جو نیشنل لیول کے اوپر، اگر جسے کہتے ہیں نا کوئی ٹکر کی جماعت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پی ایم ایل این ہے پی ٹی آئی کے مقابلے میں، اور پی ایم ایل این پہلے کی ہے، نہیں، المیہ دیکھیں کہ جو پی ایم ایل این لیڈنگ پارٹی تھی، اب ہم پی ٹی آئی کے بعد پی ایم ایل این کا ذکر ایسے کریں، ہی، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک بات۔ اچھا، تو ان کا ان سے جب بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا جی کہ دو ہمارے مسئلے ہیں، ٹھیک ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ ویسی عدم دلچسپی ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک یہ لوگ ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے، اور یہ نواز شریف تک احساس نہیں ہے۔ اولڈ سکول ہے نا چیمہ صاحب، اولڈ سکول ہے، تو یہ نئے سکول میں جو بچے پڑھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے پاس کیسے آئیں گے؟ ٹھیک بات ہے، نہیں اس کی ایک وجہ ہے چیمہ، میں ایڈ کر دوں اس میں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنی جو ہے نا پارٹی کے اندر نئے خون کو نہیں آنے دیا. یہ انہوں نے وہی جو پرانے خانوادے تھے نا کہ جی وہ چیچوں کی ملیاں بھاول نگر، جی اس کا باپ ایم این اے تھا، اس کا بیٹا اس سے آگے، وہ اس میں چلے رہے. ہاں پھر لوکل گورنمنٹ میں نہیں آئے. لوکل گورنمنٹ کو تو یہ نتیجے نکلنے تھے چیمہ صاحب. تو اس میں اس بندے نے یہ بات کی، اس نے کہا جی کہ ایک تو ہماری عدم دلچسپی ہے، اور اس نے کہا کہ عدم دلچسپی کا یہ عالم ہے کہ میاں نواز شریف کو کئی دفعہ ان کے جو کوئی ویل وشر ہیں وہ اس بارے میں کہہ چکے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے اپنے آپ کو ایکٹیو کریں. ٹھیک ہے. اس نے کہا جی کہ کوئی پیسوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے، ترجیحات کا مسئلہ ہے، یعنی کہ ترجیحات جو ہے یعنی کہ وہ اس میں یہ چیز ٹاپ پر نہیں آتی. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو ہے نا لیڈر بہت سارے ہیں، ٹھیک، یہ نہیں پتہ چلتا کہ نیریٹو کس کا چلنا ہے. ٹھیک ہے. ایک میاں صاحب ہیں ادھر نواز شریف صاحب، ٹھیک ہے، اور ایک چھوٹے ادھر میاں شہباز سے شریف صاحب ہیں. اچھا مریم ہے، یعنی کہ وہ ان میں کافی ووکل بھی ہے اور وہ ایک نیریٹو بلڈ بھی کر لیتی ہے. ٹھیک. لیکن اس کے پاس جو ہے نا اس کے نیریٹو کو، عمران خان تو ہوتا ہے نا کہ ایک نیریٹو لے کر چلتا ہے تو اس کے آگے سارے جو ہواری ہیں وہ بھی وہ چل رہے ہوتے ہیں. اچھا مریم کا نیریٹو جو ہے نا وہ ساتھ ہی جب تک وہ بولتی ہے اس ٹائم تک موجود ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. نون لیگ کے اندر بھی تقسیم ہے نا چیمہ صاحب، تقسیم ہے نا، یعنی کہ وہ کیبنٹ کے اندر بھی جو بعض لوگ ہیں وہ نواز شریف کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں، شہباز شریف کی طرف کم دیکھتے ہیں. اچھا بعض جو شہباز شریف گروپ کی طرف ہیں وہ شہباز شریف کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں وہ. اچھا کچھ ہیں جو دونوں طرف بین بین کھیلتے ہیں. اچھا اور کچھ ہیں جو بالکل مریم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اب یہ ہے کہ ایک پارٹی کے اندر عملی طور پہ 3 گروپ ہیں. تو یہ تقسیم جو ہے نا وہ تو آپ کو ہر پارٹی میں نظر آئے گی، لیکن جو آپ کا جو اس کا نقصان ہو رہا ہے، یعنی کہ مثلا آپ کو پی ٹی آئی میں بھی بڑی تقسیم نظر آئے گی، لیکن جو نیریٹو فرنٹ ہے، بیانیے کا جو محاذ ہے، اس پر وہی بیانیہ جو عمران خان کا چل رہا ہے. ادھر جو ہے یعنی کہ میاں نواز شریف جو ہے یعنی کہ ان کا اپنا بیانیہ کو نہیں ہے، خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ادھر جو مریم ہے اس سے کوئی 2 جلسے کراتے ہیں. اچھا ان کے جو کارکن ہیں وہ ادھر ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی فالو اپ ہی نہیں ہے. یعنی کہ مریم کا جو رول ہے ایک پارٹی میں، وہ تو جس طرح ہوتا ہے نا گھر میں وہ نکے والا رول، ٹھیک ہے، کہ یعنی کہ اس کو جو اگر اس نے کوئی 4 باتیں کی پھر اس نے کہا چپ کر کے بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے. اور جی بڑے آ گئے، جی بزرگ آ گئے، میاں شہباز شریف آ گئے ہیں، فلاں آ گئے. اچھا یعنی کہ آگے سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ بھی سب کی الگ الگ ہے. ٹھیک بات. تو یہ اس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ ایک ڈیمیج ہو رہا ہے. اب آپ امیجن کریں، یعنی کہ وہ جو میں آپ کو شروع میں بتا رہا تھا نا عاطف رؤف کے ٹویٹ کا، ٹھیک ہے. اس کے نیچے ایک بندے نے جواب دیا، وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. اچھا. یعنی کہ اس نے کہا کہ بھائی آپ کو یہ ٹیمیں بنانے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ آپ کے 165 ایم پی ایز ہیں پنجاب میں، اگر وہ آپ کو کوئی 100 بندہ بھی دے دیں، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے آپ کے بن جاتے ہیں، کوئی 16,500. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ آپ کے وہ بن جائیں گے. پھر اس نے کہا جی کہ آپ اپنے ایم این ایز دیکھ لیں، سینیٹرز دیکھ لیں، سب سے آپ 100 بندہ لیں. پھر آپ جو ہے یونین کونسل لیول تک آپ اپنے لوگوں کو لے کر آئیں ان تک. یعنی کہ یہ ہے کہ جو آپ کا اوپر بات ہوگی واٹس ایپ کے ذریعے ادھر نیچے تک تو پہنچے گی. ٹھیک ہے. لوگوں تک آپ کا کنیکشن تو ہونا چاہیے نا. اور اعزاز ان کی حالت یہ ہے، مثلا یہ دیکھیں کہ جب عمران خان نے یہ قاسم سوری والا واقعہ ہوا تھا، اس ٹائم آپ بھی بہت زیادہ خفا تھے کہ یہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات عام آدمی کو نہیں پہنچی کہ یہ کتنا بڑا ایک کانسٹیٹیوشنل بلنڈر تھا. لیکن اس کے برعکس جب کوئی ووٹوں کی تقسیم کا معاملہ آیا جی کہ وہ ان کے جو لوگ ہیں وہ فلان ہیں، وہ بچے بات کر رہے تھے جی کہ سنا انہوں نے کہ ان کے ووٹ چوری کر لیے ہیں. یعنی کہ یہ پی ٹی آئی کا کمال ہے. ہاں یہ پی ٹی آئی کا کمال ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ اس میں پی ایم ایل این جو ہے یعنی کہ یہ خاموش ہو کے بیٹھی ہوتی ہے. یہ پی ٹی آئی کا کمال ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ایک آگے تک یہ بات ریئلائز کراتے ہیں. اچھا اگر آپ نہیں ریئلائز کرائیں گے تو الٹیمیٹلی جو ایک سپیس آپ کریٹ کر رہے ہیں یا چھوڑ دیا ہے، ایک خلا جو ہے، اس کا فائدہ جو ہے وہ آپ کے مخالفین کو ہوگا، آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے نا اس کی وجہ سے ایک پارٹی کے اندر بہت زیادہ کنسرن ہے. اور میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ اگر آج بھی عمران خان ہوتا اور مہنگائی کی یہی صورتحال ہوتی، عمران خان نے کوئی کسی اور پہ ڈال کے اس نے اپنے لوگ جو ہے نا اس کے وہی لوگ جو مہنگائی میں مر بھی رہے ہیں وہ کہیں گے کہ نہیں، یعنی کہ وہ بندہ محنت تو کر رہا ہے. یعنی کہ اس ٹائم وہ بات ہوتی تھی. اب جو ہے نہیں، وہ کہتے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ جو ایک جو ہوتا ہے نا ایک ایڈورٹائزنگ میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ٹروتھ ویل ٹولڈ. یعنی کہ میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ جو عمران خان کی طرح جو ہے یعنی کہ بیانیے کا یہ مطلب ہے کہ آپ جھوٹ بھی چلاتے جائیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ کو سچ ہی چلائیں، لیکن جتنا آپ کے پاس ہو وہ تو ایک عام آپ کے جو ایک سپورٹر تک ہے یا ایک جو ایک کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ تو پہنچنا چاہیے. وہ ان کا کچھ نہیں ہے. پیپل پارٹی کا حال دیکھ لیں، ان کا بھی یہی ہے، یعنی کہ بس اللہ کے آسرے پہ چل رہے ہیں. باقی ساری پارٹیز جو ہیں، اور آج کے دور میں اگر جو ہے پروپیگنڈا فرنٹ پہ اگر کوئی پارٹی
سب سے زیادہ ایکٹیو ہے یا جس کا بیانیہ انبیٹیبل ہوتا جا رہا ہے تو وہ پی ٹی آئی کا ہوتا جا رہا ہے چیمہ صاحب ہے اور اس کا جو ہے یعنی کہ سب سے زیادہ وہ ایک دفعہ نا ہمارے ایک دوست تھے کوئی جرنلسٹ، ان کو کسی نے کہا کہ آپ بڑی اچھی سٹوریز کر رہے ہیں، اس نے کہا جی کہ میں اچھی سٹوریز نہیں کر رہا، اصل میں دوسرے لوگ کر ہی نہیں رہے تو لہٰذا میری زیادہ اچھی لگتی ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا بیانیہ اپنی جگہ پر ہے لیکن وہ اس لیے بھی زیادہ اسٹرانگ لگتا ہے کہ جب باقی ایک وہ خلا میں کام کریں گے دوسرے سارے سوئے ہوں گے تو ان کا جو بیانیہ وہ زیادہ پاورفل ہوتا جائے گا۔ چیمہ صاحب ویسے نا عمران خان صاحب کا ایک اپنا تو کمال ہے کہ وہ اس طرح وہ نیریٹو بنا لیتے ہیں، لیکن پورا کریڈٹ دینا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کو کہ وہ اپنا کام بڑے بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں۔ ان کی بعض باتوں سے آپ اور میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن دیکھیں انہوں نے اپنا آپ پروو کیا ہے نا۔ اعزاز میں جو ہے نا میں ویسے ایک بتاؤں کہ میں اس کو پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا کی اسٹریٹجی ہے یا جو پروپیگنڈا ہے میں اس کو ایز اے پازیٹیو ایگزامپل نہیں سمجھتا۔ پازیٹیو ایگزامپل یہ ہوتی ہے کہ جو دوسروں کو فالو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جو ہے جھوٹ چلائیں گے اور بے دریغ چلائیں گے اور آپ کو اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں، وہ تو چیمہ صاحب وہ تو لیڈر سے شروع ہوتا ہے نا، وہ لیڈر ہی جھوٹ میں یہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہی موجود نہ ہو کہ آپ کو اصل پیغام جو ہے کوئی درست بات جو ہے وہ بھی اگر آپ بتا سکیں یا آپ لوگوں کو یہ بتا سکیں جی ہمارے خلاف جو فلاں پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، اگر وہ آپ امیجن کریں کہ ان کا ایک نیریٹو بھی موجود ہو، اچھا نیریٹو جو ہے یعنی کہ اس کو پاس آن کرنے کے لیے بھی تو آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے نا، کہ یعنی کہ آپ کا جو ہے جس طرح میں واٹس ایپ کی بات کر رہا تھا یہ ایک بڑا ایک ٹائم ٹیسٹڈ آج کل ایک فارمولا چل رہا ہوتا ہے جی کہ آپ کے پاس 10 ہیں یعنی کہ آگے وہ 10 بندے جو ہیں آگے 100 سے کنیکٹڈ ہیں، وہ 100 جو ہیں آگے 1000 سے کنیکٹڈ ہیں، ہوتا وہ جو ہے نا گراس روٹ لیول تک جو ہے آپ کا میسج جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر وہ بالکل بات ہے ہی نہیں ہے، وہ پائی نہیں جاتی۔ چیمہ صاحب میں بات آپ کی پوری ہوگی، میں چیمہ صاحب سمجھتا ہوں کہ 3 بنیادی وجہ ہیں جو نون لیگ کی ناکامی میں کہوں گا اس کی۔ ایک یہ ہے کہ سنٹریلٹی آف کمانڈ موجود نہیں ہے۔ سنٹریلٹی آف کمانڈ کبھی شہباز شریف ہوتے ہیں، کبھی نواز شریف ہوتے ہیں، مریم کو انہوں نے تھوڑا سا اختیار دیا، یا تو مریم کے ہاتھ دے دیں سب کچھ اور مریم کسی کو جواب دہ نہ ہو، بالکل آزاد ہو، وہ باپ کو بھی جواب دینا ہو اور اپنے چاچے کو بھی جواب دینا ہو، چیف آرگنائزر بنا دیں اس کو انڈیپینڈنٹ عہدہ دے دیں اور وہ بات کرے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سنٹریلٹی آف کمانڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ شریف فیملی کے گھر کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور جب آل ان دا فیملی ہوگا تو یہ نتیجے نکلیں گے۔ دوسری بات چیمہ صاحب یہ ہے کہ اگین یہ جو جس کا پوائنٹ آؤٹ آپ نے کیا کہ ان کے جو اختیارات نچلی سطح پر دینے اور نیچے تک کے لوگوں کو انوالو کرنے سوشل میڈیا کے لیول پہ بھی وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ اور تیسری اور آخری وجہ یہ ہے کہ چیمہ صاحب دے آر فیسنگ دی چیلنج، اور ویسے پوری نیشن ہی فیس کر رہی ہے، فیک نیوز اینڈ پروپیگنڈا۔ تو وہ انگریزی کی کہاوت ہے نا کہ جو جھوٹ ہے نا وہ سارے شہر کا چکر لگا آتا ہے، تو سچ جو ہے نا ابھی انگریزی کی کہاوت نہیں ہے، اچھا یہ جو چرچل تھے نا پرائم منسٹر، جی اس کا یہ قول ہے کہ سچ ابھی جوتے پہن رہا ہوتا ہے جب جھوٹ پوری دنیا میں پوری دنیا میں پھیل اور جاتا ہے۔ اعزاز میں سوچتا ہوں کہ جب چرچل تھا اس ٹائم تو سوشل میڈیا کیا، اس ٹائم تو ٹی وی بھی نہیں تھا، ایسے ہی ٹھیک ہے، ایسے ہی تو جھوٹ کی آپ دیکھیں کہ جھوٹ کی کتنی پاور ہے۔ جی ہاں، ہم تو یعنی کہ ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہتے ہیں، شاید وہ ایک بڑی ایک برائی ہے تو ہم ٹھیک چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ نہ اس پہ بلیو کریں، ٹھیک بات، لیکن جھوٹ کی جو ہے بڑی ایک پاور ہے۔ جی ہاں، میں اینڈ جو ہے نا میں اینڈ پہ آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک بندے نے بڑا ایک خوبصورت تبصرہ کیا پی ٹی آئی کا اور ان کا، اور جو ایک ریئل ٹائم اس نے کہا کہ میں ایک دفعہ نا فواد چودھری کے اپارٹمنٹ پر گیا، ٹھیک ہے، اس نے کہا جی کہ ادھر نا زلفی بخاری کے پاس کوئی بندہ، اس نے کہا وہ نارویجن کوئی ایک پاکستانی ہے، اس نے پتہ نہیں $10 لاکھ اناؤنس کیا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ اس ٹائم کیا معاملہ چل رہا تھا۔ اب جو ہے نا یعنی کہ ادھر جو ہے نا فواد چودھری بیٹھا ہوا ہے، ادھر جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، زلفی بخاری بیٹھا ہوا ہے، علی زیدی بیٹھا ہوا ہے، کوئی اور 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا اب اس پہ بات شروع ہو گئی ہے کہ یہ بات کو ہم نے پبلک میں کس طرح لے کر جانا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے تو ٹویٹ کر، ٹھیک ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ٹویٹ نہ کر، پریس کانفرنس کرتے ہیں 5 بندے، یعنی کام تو ان کو بھی اور کو نہیں ہوتا تھا، یہی کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر نہیں اچھا اب یہ ٹائم پہ بات ہونا شروع ہو گئی جی کہ ٹائم کون سا ہونا چاہیے، 5 بجے ہونا چاہیے، 7 بجے ہونا چاہیے، کس ٹائم جو ہے یعنی صبح کے ٹائم کرنی چاہیے، اتوار کے دن کرنی چاہیے کہ اس دن جو ہے نیوز کا ایک لوڈ کم ہوتا ہے۔ اس نے کہا ایک تو یہ، اس نے کہا کہ دوسری جو اس نے مثال دی وہ اس نے جب یہ گورنمنٹ بنی ہے شہباز شریف کی، اس نے کہا کہ میں جو ہے نا ان کا کوئی مفتاح صاحب یا پتہ نہیں شاہدہ خان عباسی جو ہے ان کے گھر بیٹھا ہوا تھا،
ادھر جو ہے فواد حسن فواد بیٹھا ہوا ہے, مفتاح بیٹھے ہوئے ہیں, مفتاح اسماعیل, شاہد خان ویسی بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ادھر جو ہے نا پالیسی بات ہو رہی ہے جی کہ پالیسی یہ ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. ایک اصولی طور پہ یہ ایک اچھی بات ہے, یعنی کہ آپ پالیسی لیول پہ چیزوں کو ٹھیک کرنے انٹرونشن کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آپ جو بھی کر لیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تو وہ عوام کو ریلیف ہی نہیں پہنچ رہا, ٹھیک ہے. اور اگر دوسری طرف سے ایک جو ہے پروپیگنڈے کا بھی اٹیک ہو اور آپ پالیسی کیا کھیلیں گے. ایک اور چیز جو ہے نا میں جو ایک فیل کرتا ہوں, یہ چلتی ہے لیڈرشپ سے. عمران خان جو ہے نا اس کا اتنا زیادہ فوکس ہے میڈیا پہ کہ وہ جب پرائم منسٹر بھی بنا تھا تو وہ اگر صبح 10 بجے اٹھے نا تو پہلی میٹنگ جو ہے نا میڈیا ٹیم کے ساتھ. چیمہ صاحب میں یہ بات کہنے لگا ہاں. تھا کہ عمران خان صاحب کے دور میں جو حکومت ہے اس کو میں بڑے قریب سے دیکھتا رہا ہوں, کور کرتے رہے ہم چیزوں کو. جب ملک میں کوئی کرائسس آ جاتا تھا نا کہ چینی کا بحران ہے, تو عمران خان صاحب صبح پہلی میٹنگ لیتے تھے اپنی میڈیا ٹیم کی کہ اس کو ہم نے پبلک میں کیسے پیش کرنا ہے. جب پہلی دفعہ نام آ گیا ان کے قریبی لوگوں کا, خسرو بختیار کا اور یہ زلفی بخاری وغیرہ کا, مختلف قسم کے کرائسس میں, تو وہ صبح پہلے میٹنگ یہ ہوتی تھی کہ ہم نے نا یہ اس کرائسس کو میڈیا میں کیسے پریزنٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اکانومی کا کرائسس آ گیا تو وہ یہ اکانومی کی میٹنگ نہیں کرتے تھے. دوسرا جو ہے دوسرا جو ہے اکانومی کے جو اسپوکس پرسن ہیں ان کے ساتھ, اور تیسرا جو انہوں نے کو 25-30 اسپوکس پرسن رکھے ہوئے تھے پچھلے ٹائم ان کے ساتھ, اور ان کو آرڈر بھی یہ ہوتا تھا کہ آپ نے جانا ہے میڈیا میں, کس طرح آپ نے بلینگ کرنی ہے, اور پھر یہ ہے کہ کاغذ لہراتے رہنا, جی یہ ہے میرے پاس کاغذ, کس نے دیکھنا ہے. چیمہ صاحب وہ جو ان کا جو طرز حکومت تھا نا وہ پارٹی کے اندر آج بھی ہے. آج بھی عمران خان صاحب اپنی جو کور کمیٹی سے زیادہ اپنی جو میڈیا ٹیم ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ میٹنگ کرتے ہیں. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, تو اس میں یہ ہے کہ جو لیڈرشپ کی ٹاپ پریارٹی ہوتی ہے نا, اس کے جو فالوور ہیں نا وہ اس کے قریب ہونے کے لیے اس طرف زیادہ کام کرتے ہیں جی, کہ ان کو پتا ہوتا ہے جی کہ اگر ہم یہ کریں گے تو لیڈر خوش ہو, لیڈر کی نظروں میں آ جائیں گے. اب یہ ہے کہ عمران خان کا جو ایک یونین کونسل کا بھی فالوور ہے نا, اس کی کوشش ہوگی کہ ہم میڈیا پہ نا کوئی ایسا طوفان کھڑا کروں کہ خان کو پتا چلے, ٹھیک ہے. یعنی کہ اس نے وہ سوچتے یہ ہے کہ میں پروپیگنڈا کس طرح کر سکتا ہوں. اچھا دوسری طرف یہ ہے ان کی جو لیڈرشپ کی ٹاپ پریارٹی نہیں ہے, یہ اس کو ایز اے سیپریٹ سبجیکٹ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس پر بھی کوئی خاص توجہ نہیں ہے. وہ ایسے ہوتا ہے نا جیسے آپ میں ایک کو وزارت بنا لیتے ہیں کہ جیسے کوئی آپ کو باہر سے کوئی کسی پریشر میں ہو تو آپ کہیں گے کہ ہاں ہم نے وزارت بنائی ہوئی ہے, یا ہم نے وہ فلاں کمیشن بنا دیا جو اس چیز پہ کام کرے, تو اس سے زیادہ یہ اہمیت نہیں دیتے. اور ایونچولی یہ ہے کہ پرسیپشن کے فرنٹ پہ جو پیچھے رہ جائے گا, یعنی کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ پرسیپشن از اسٹرانگر دین ریئلٹی. کو لوگ جو آپ کی ساکھ بن رہی ہے, آپ اچھے ہوں یا برے ہوں, آپ کی ساکھ زیادہ میٹر کرتی ہے کہ لوگ آپ کو کیا سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ بات جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کے ذریعے آج کل بہت زیادہ جا رہی ہے. یو آر واٹ یور پرسیپشن از, ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. چیمہ صاحب کی آپ نے بات سنی ہے, اور امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی یہ گفتگو سنی ہوگی, اور مسلم لیگ نون کے لوگوں نے بھی یہ گفتگو سنی ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کی جو ایکسپرٹی ہے وہ آج زیر بحث رہی ہے, اور مسلم لیگ نون کے لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کس جگہ پہ پیچھے رہ گئے. پاکستان میں سوشل میڈیا ایک بڑی پاور کے طور پہ سامنے آیا ہے, اور اس نے اتنا اثر ڈالا ہے لوگوں کے اوپر کہ یہ لوگوں کے ووٹ ڈالنے کی جو فیصلہ سازی ہے اس پر بھی اس طرح انداز ہو رہا ہے. امید ہے ہماری جو گفتگو ہے اس سے کچھ باتیں آپ کی بھی سمجھ میں آئی ہوں گی, اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی اس حوالے سے اپڈیٹ ہے یا کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے تو اپنے کمنٹس میں ضرور اس کا ذکر کریں. ہم مناسب وقت پہ اس شخص کا نام لے کے اس کی جو انفارمیشن ہے اس کو بھی شیئر کریں گے. مجھے اور عمر چیمہ کو اجازت دیجیے.